ہمارے رسول نے خالص توحید دی تھی کہ یہ سر جھکے تو صرف رب تعالیٰ کے سامنے جھکے، جبین نیاز کے سارے سجدے مخصوص ہو جائیں صرف ایک در کے لیے. یہ ہمارا نبی تصور دے کر کے گیا تھا عبادت کا. اور پھر توحید خالص میں دھیرے دھیرے شرک آتا گیا توحید میں. اور جہاں توحید میں شرک آ جائے قرآن حکیم بولتا ہے پھر شانتی کے بجائے اشانتی آ جاتی ہے، امن پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی تباہ ہو جاتا ہے. دلیل یہ آیت کریمہ، پہلے آیت کریمہ دیکھیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں اپنی توحید میں شرک کو ملا. ظلم سب سے بڑا ظلم کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی تفسیر اس آیت کریمہ میں شرک سے کی ہے. اس سے بڑا شرک ہے کہ انہوں نے شرک کو ملا لیا اپنی توحید کے اندر. تو کیا ہوا؟ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، توحید میں شرک کو نہیں ملاتے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے شانتی ہے. اور اگر توحید میں شرک ملا لیے تو پوری زندگی تمہاری اشانتی سے بھر جائے گی، سکون سے نہیں رہ سکتے تم. امن میں شانتی، شانتی کہاں ہے؟ تم نے تو توحید کے اندر شرک ملا لیا اور تم نے ہلاکت کو دعوت دی ہے. اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، اور ظلم کے ارتکاب کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا، ایک ٹائم. یہ ٹائم مقرر ہے تمہاری ہلاکت کا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. سب سے بڑا ظلم شرک. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی شرک کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم غرقیاب کر دی گئی. حضرت آدم خالص توحید لے کر کے آئے تھے. یہ لوگ وہ 5 جو نیک لوگ تھے ان کے مرنے کے بعد ان کو معبود بنا بیٹھے، ان کے اسٹیچوز بنا کر کے ان کی عبادت کرنے لگے. پھر نوح کو بھیجا گیا، بولو ان کو کہ آدم کو جو ہم نے توحید دی تھی جو تم تک پہنچی، تم لوگوں نے اس توحید کے اندر شرک کو ملا لیا ہے، چھوڑو ان کو، ان کی عبادت. ڈٹ گئے. یہ کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 لوگ تھے اور کہنے لگے کہ ان 5 کو مت چھوڑو، ان سے ڈٹے رہو ان کے ساتھ اور ان کو مت چھوڑو. ان کی عبادت آلِهَتَكُمْ، الہ ایک نہیں بلکہ الہ واحد کے ساتھ یہ آلہہ بھی ہیں. آلِهَتَكُمْ، یہ تمہارے معبود ہیں. گویا خالص توحید کے اندر انہوں نے شرک کو ملایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی بد دعا کی وجہ سے اس پوری قوم کو غرقیاب کر دیا، پانی کا عذاب بھیجا. اور جو لوگ شرک کے موقف کو اختیار کیے ہوئے تھے سارے کے سارے ڈبو کر ختم کر دیے گئے. یہاں تک کہ آپ کا بیٹا بھی اس شرک سے باز نہیں آیا تو بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا گیا، وہ بھی باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، ڈبو دیا گیا. ایک پوری قوم توحید میں شرک کی آمیزش کی وجہ سے تباہ کر دی گئی. تو تباہی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ توحید خالص میں شرک کو ملا لینا. تو سمجھ میں آیا؟ جی یہ بہت خطرناک بیماری ہے توحید میں شرک کو ملانا. آج دیکھو مسلمانوں کو، ان کی تمام ادائیں، ان کی عبادتیں کہاں شرک سے خالی. انہوں نے اپنی عبادتوں کے اندر شرک کو ملایا ہوا ہے. تو اللہ کے عذاب کا انتظار نہیں کریں گے، پریشان نہیں ہوں گے، اشانتی نہیں آئے گی. شانتی کہاں ہے توحید میں شرک کو ملا لینے کے بعد؟ ایک یعنی توحید میں شرک کی آمیزش، توحید میں شرک کو ملا لینا، یہ پہلا سبب ہے بربادی کا. اور دوسرا ہے سنت رسول سے دوری. سنت رسول سے دوری یہ بہت خطرناک چیز ہے. آیت کریمہ دیکھیے، بڑی عجیب و غریب آیت ہے. ہم اس آیت کریمہ کی علمی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
آپ لوگ متوجہ ہو جائیں، میں اس آیت کریمہ کی علمی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ فَلْيَحْذَرْ کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ وہ ڈرے، کون؟ جو ہمارے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ ایک ہوتا ہے ڈرنا، اس کے لیے عربی میں آتا ہے خاف یخاف، ڈرنا، لیکن یہاں ڈرنے کے لیے خاف یخاف نہیں کہا گیا، بلکہ حذر یحذر کہا گیا، حذر یحذر۔ بھائی ایک ڈرنے کا معنی ہوتا ہے خاف یخاف، ایک مطلب ہوتا ہے حذر یحذر ڈر، تو وہ خاف یخاف نہ لا کر کے یہ حذر یحذر کو لایا گیا۔ دقیق بات یہ ہے کہ جس چیز سے ڈرایا جائے وہ چیز چاہے موجود ہو یا نہ ہو تب وہاں کہا جاتا ہے خاف یخاف، لیکن اگر وہ چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ سامنے ہی موجود ہو تو کہا جاتا ہے حذر یحذر۔ یہ فرق ہے خاف یخاف میں حذر یحذر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کے سامنے ہی یہ مصیبت رکھی ہوئی ہے، بالکل ان کی آنکھوں سامنے، اسی وجہ سے خافا یا خافو نہ لا کر کے حذر یحذر لایا گیا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، مصیبت سامنے، کیا ہے وہ؟ رسول کی مخالفت کرنے کا انجام، ان تصیبہم فتنۃ، وہ فتنہ سامنے ہی ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے، وہ فتنہ سامنے، اور ایسا نہ ہو کہ اس مخالفت کی وجہ سے انہیں عذاب علیم پہنچے۔ گویا رسول کی مخالفت کی دو سزائیں بتائی گئی، غور سے دیکھیں۔ ایک تو فتنہ کا تعلق دل سے ہے، اور عذاب علیم کا تعلق بدن سے ہے۔ فتنہ کا تعلق دل سے ہے اور عذاب علیم کا تعلق جسم سے ہے۔ جی، دل میں فتنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے رسول کا حکم چھوڑا، رسول کی سنت چھوڑی، تو بدعت کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے۔ نفاق کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ شرک کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو پہلے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ فتنے سے مراد دل کی بیماریاں، اور دل کی بیماری کیا ہے؟ بدعت، شرک، اور اسی طریقے سے نفاق، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ یہ تو ہوا دل کا معاملہ، رسول کی مخالفت کرنے کے بعد دل خراب ہو گیا، بدعتیں آ گئی سنت کی جگہ پر۔ اور یصیبہم عذاب علیم، اور تم کو عذاب علیم، ان کو عذاب علیم نہ پہنچ جائے کہیں رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ یہ عذاب علیم کیا ہے؟ کہتے ہیں عذاب علیم سے مراد جسم کو جو چیز تکلیف پہنچائے۔ تو مفسرین نے کہا القتل، جگہ جگہ مار دیے جاؤ گے، کبھی موب لنچنگ ہو جائے گی، کبھی کوئی ایسے ہی تم کو مار دے گا، کبھی ایسے اٹھا لیے جاؤ گے۔ القتل، جی عذاب علیم اس کا تعلق بدن سے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور دوسرے الزلازل، زلزلے آ جائیں گے، زمین حرکت کرنے لگے گی، تمہاری بلڈنگیں گر جائیں گی۔ اور عذاب علیم کا ایک مطلب اور بتایا گیا، تسلط سلطان جائر، ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ رہے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول کے حکم کا اگر خلاف کر رہے ہیں آپ تو دل تمہارا پہلے خراب ہوگا، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فتنے کا تعلق دل سے، سنت چھوڑا آپ نے تو بدعت دل میں آ گئی، آپ نے توحید کو چھوڑا شرک آ جائے، اللہ اکبر، اور نفاق، یہ ساری چیزیں دل کے اندر آ جائیں گی، دل خراب ہو جائے گا۔ اور عذاب علیم کا تعلق بدن سے ہے، زلزلے آ جائیں گے، تم کو جہاں پائیں گے لوگ قتل کر دیں گے، ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ مطلب ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ۔ اچھا، یہ قانون ایسا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ قانون ہٹایا نہیں گیا، بلکہ ان پر بھی یہ قانون لاگو کیا گیا جنہوں نے نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنے بچے کٹوا دیے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا اسباب عیش انہوں نے تج دیا، ختم کر دیا، سب کچھ نبی پر قربان کر دیا۔ یہ قانون ان کے لیے بھی نہیں بدلا۔ اللہ اکبر! کہ رسول کی مخالفت کرو گے سزا تم کو بھی ملے گی، تم رسول کے لیے اپنی جان بھی دے دو، اگر رسول کی مخالفت تم نے کی ہے تو تم بھی سزا سے نہیں بچ سکتے، مستثنا نہیں ہو سکتے، ایگزمپشن یہاں بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ دلیل
دلیل آیت کریمہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ میدان احد کے اندر دیکھو. چلو آیت پڑھ لیتے ہیں, غور سے دیکھیں, بہت عجیب و غریب آیت کریمہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. کیا؟ کہ میدان احد میں آؤ, ہم تمہیں فتح دے دیتے ہیں. تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, فتح دے دی. جی, مشرکین کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ پڑا. عورتیں اپنے پائچے اٹھا اٹھا کر کے بھاگ رہی تھی مال غنیمت چھوڑ کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل عینین کے اوپر مقرر کر دیا تھا, اس لیے کہ آپ کو جنگ کا ویک پوائنٹ وہی دکھ رہا تھا کہ پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے. اور حضرت خالد بن ولید برابر گھوڑ سواروں کو لیے ہوئے اسی طاق میں تھے کہ یہ 50 تیر انداز یہاں سے ہٹائیں کہ ہم پیچھے سے ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, جانتے ہیں آج کل افغانی وہاں پر کیا بیچتے ہیں؟ اجوان بیچتے ہیں, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لی تھی. جی, اور کیسے گھوم کر کے یوں حضرت خالد بن ولید آئے, میں نے پورے منظر کو دیکھا ہے جی, کہ کیسے انہوں نے حملہ کیا تھا. ویک پوائنٹ یقیناً وہی تھا جبل عینین. 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں, کہ کمانڈر ان چیف آپ ہیں, یہ 50 تیر انداز ہٹنا نہیں یہاں سے, ہٹنا نہیں یہاں سے. اب ہم جو استدلال کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ فتح دے دی, مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اب یہ جو 50 تیر انداز ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. تم جنگ جیت چکے تھے مگر یہ جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ جنگ جیت گئے تھے اور جیتی ہوئی جنگ ہارے کیسے؟ امور ثلاثہ کی وجہ سے, 3 باتوں کی وجہ سے. کیا؟ پہلی بات حتی اذا فشلتم, 1 وتنازعتم فی الامر, 2 وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. گانٹھ باندھو اس کو, صحابہ نے یہ 3 چیزیں کی, چھوڑے نہیں گئے وہ. فشل کا مطلب جانتے کیا ہوتا؟ فشل کا مطلب ہوتا ہے کہیں کہا جائے کہ جم جاؤ, جمے ہوئے. اور فشل کہتے ہیں یہ جماؤ جو ہے تھوڑا ڈھیلا ہو جائے, دیٹ از کالڈ فشل. الملازمہ خلاف الفشل, کہیں آپ لزوم کیے ہوئے یعنی جمے ہوئے, اور جیسے ہی آپ کا یہ جماؤ ڈھیلا ہوا اسی کو کہتے فشل. ابھی جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اور نیچے جو لوگ لڑ رہے تھے وہ مال غنیمت بٹور رہے ہیں. جی, کوئی تلوار پا رہا ہے تو ہاتھ میں لے رہا ہے, کوئی اور گری ہوئی چیز جو ہے پڑی ہوئی دیکھ رہا ہے اس کو لے رہا ہے. اب انہوں نے بھی کہا کیا کہ وہ لوگ لوٹ رہے ہیں اور میدان تو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, لہذا اب ہم بھی اتر چلتے ہیں. کمانڈر ان چیف نے منع کیا, بالکل نہیں جا سکتے تم. نبی نے منع کیا, چاہے ہم جنگ جیتے یا ہاریں نیچے, ہم کو یہاں سے نہیں اترنا. ارے بولے وہ اس وقت کی بات ہے. دیکھو نبی نے کیا کہا تھا, ہٹنا نہیں. انہوں نے قیاس کیا. کیا قیاس کیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان جیتے نہیں تھے. اللہ اکبر. اس کا مطلب نص اگر موجود ہو تو اگر آدمی قیاس کرتا ہے تو اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہا ہے. خطرناک بات ہے یہ. نبی نے کہا تھا کہ ڈٹے رہو, انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت کی بات. اب دیکھو یہ تعویل ہے, یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان جیتے نہیں تھے. انہوں نے نص کی موجودگی میں قیاس کیا. نبی نے کہا تھا ہٹنا نہیں, انہوں نے کہا نبی نے اس وقت کے لیے کہا تھا جب مسلمان جیتے نہیں تھے. تو اپنی عقل انہوں نے استعمال کی وہاں پر. ایک اور مال غنیمت لوٹتے ہوئے دیکھ کر کے یہ جو جماؤ تھا یہ ڈھیلا ہو گیا. اللہ. اور اس کے نتیجے میں اختلاف ہوا. کسی مفسر نے بہت عمدہ لکھا ہے کہ پہلی چیز سے دوسری چیز پیدا ہوئی اور دوسری چیز سے تیسری چیز پیدا ہوئی. یہ 3 امور ہیں. فشل جب ہوا, جماؤ ہٹا, گرپ کمزور ہوئی. گرپ جمے رہو, ہٹنا نہیں یہاں سے. وہ گرپ کمزور ہوئی. وہ گرپ جب کمزور ہوئی دیٹ از کالڈ فشل. اب اس کے نتیجے میں اختلاف ہوا. گرپ جب ہٹی تو جماؤ ہٹا. ارے چلو نیچے, نہیں جانا, ارے جانا ہے ہمیں.
مال غنیمت، الغنیمہ الغنیمہ، ارے بولے نبی نے منع کیا ہے، تو اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہیں رہو، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نیچے جاتے ہیں، اختلاف ہو گیا. دیکھو گرپ ہٹی، اس کے نتیجے میں اختلاف ہوا، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملے میں اختلاف ہوا. اور تیسرے معاملے میں اختلاف کی وجہ سے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، نبی کی نافرمانی ہوئی، ہٹ گئے وہ لوگ وہاں سے. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک چیز ہوئی، اس کے نتیجے میں دوسری چیز، اور اس دوسری کے نتیجے میں تیسری چیز. کیا مفسر نے کمال. اور قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. ہاں جب تک اسے یہ کتاب جانتے ہیں دنیا کی سب سے عجیب و غریب کتاب ہے. اب کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پوچھ لیا الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم کو سربلندی چاہیے. سربلندی نہیں، جوتوں کے لائق ہیں ہم لوگ، جوتوں کے لائق، جوتوں کے لائق. میں تو کہتا ہوں پورے مسلمان اگر قرآن حکیم سے محبت کے بعد اس پر تدبر پر لگ جائیں، دوسرے دن حالات بدل جائیں گے. ہم کیا یہ نیتا گیری اور فلاں چیز یہ کر لو وہ کر لو، کچھ بھی بن جاؤ گے پیر کے نیچے ہی رہو گے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ملتا ہوتا، سب خواب و خیال کی بات ہے، واہمہ ہے یہ. چھوڑ دو یہ دماغ سے، نکال دو. جب تک تم قرآن کی طرف نہیں پلٹو گے، جب تک یہ نہیں دیکھو گے. دیکھو گرپ کمزور ہوئی، ایک عیب آیا، ایک عیب سے دوسرا عیب پیدا ہوا، اور دوسرے سے تیسرا عیب پیدا ہوا. اور یہی نکتہ ملا، آدمی ایک برائی کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اس برائی کی سزا دوسری برائی کرنے کی دی جاتی ہے، اور پھر اب دوسری برائی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اس کی سزا دی جاتی ہے کہ تیسری برائی کرے. جی، اور تیسری برائی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اس کی سزا دی جاتی ہے کہ چوتھی برائی کر. ایسے ایسے بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے گناہ نے اس کے دل کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اس کو کہتے ہیں احاطہ، اس کو کہتے ہیں احاطہ. کتنی عجیب بات لکھی ہے مفسر نے، کتنی گہرائی میں گیا ہو کہ گرپ کمزور ہوئی، اس عیب کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا، اور اختلاف سے پھر نبی کی نافرمانی ہوئی، فشل سے تنازع ہوا، اور تنازع سے عصیان ہوا، نبی کی نافرمانی. اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر ہم نے تمہاری فتح کو شکست میں بدل دیا ان 3 غلطیوں کی وجہ سے. اللہ. اور تھوڑی ہی دیر کے اندر حضرت خالد نے دیکھا کہ تھوڑے لوگ رہ گئے، جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہو کر کے یار جتنے لوگ تھے سب کی گردن مار دی، اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا. اس سے پہلے کہ مسلمان سنبھلیں تقریباً 70 لوگ مارے گئے. اللہ اکبر. یہ قانون صحابہ کے لیے بھی نہیں بدلا کہ اگر تم رسول کی مخالفت کرو گے تو تم کو بھی بخشا نہیں جائے گا. اب اتنے اعلیٰ قسم کے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اپنا سب کچھ نبی کے لیے لٹا دیا ہے، یہ قانون جب ان کے لیے نہیں بدلا تو ہم لوگ دن بھر میں کتنی مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہتے ہیں ہمیں سربلندی حاصل ہو جائے. کیا سربلندی حاصل ہوگی تم، کیا سربلندی ملے گی تم. اب دیکھو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. وعدہ کیا تھا؟ تمہیں فتح دے دیں گے. فتح دے دی، سب بھاگنے لگے. گڑبڑی تم نے کی ہے، تم نے گڑبڑی کی ہے. جی، تم نے گرپ کیوں ہٹائی وہاں سے، تمہارے اندر فشل کیسے آیا، اس کے بعد تم آپس میں جھگڑ پڑے، اختلاف کیا تم نے، اور اختلاف کرنے کے بعد نبی کی نافرمانی کی. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، یہ 3 باتیں تم نے کیوں کی، اور ان 3 باتوں کی وجہ سے ہم نے جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، جیتی ہوئی جنگ ہم نے شکست میں بدل. یہ قانون ان کے لیے بھی نہیں بدلا جنہوں نے اپنے بچے کٹوا دیے تھے نبی کے لیے. اللہ، ایسے مقدس لوگوں کے لیے، ایسے پیارے لوگوں کے لیے قانون نہیں بدلا گیا. اللہ کا قانون ہے یہ. نبی کی نافرمانی کرو گے چھوڑے نہیں جاؤ گے. ہاں تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، صرف صحابہ خاص ہے اس کے لیے. اللہ نے فرمایا غلطی تو بہت بڑی کر بیٹھے ہو، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تم کو معاف کر رہا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اللہ تمہیں معاف کرتا ہے. اللہ، یہ بڑے لوگ ہیں، سب بڑے لوگ ہیں. غلطی کی انہوں نے، سزا دی گئی، اور سزا دیے جانے کے بعد حکم سنا دیا گیا کہ ہم نے تم لوگوں کو سب کو معاف کر دیا. لہذا اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اتنے بڑے بڑے گناہ صحابہ سے ہو گئے، ارے ہوئے ان سے، لیکن اللہ نے کہا ہم نے معاف کر دیا تم کو. تو اب تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ معاف کر دے، تم کون ہوتے ہو، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اور اس کے بعد یہ جو آخری ٹکڑا ہے قابل غور ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فضل کرنے والا ہے مومنین پر. اچھا تو یہاں کیوں لایا گیا؟ یہاں تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ فضل کرنے والا ہے صحابہ پر، یہ نہیں کہا گیا.
اشارہ اس بات کی طرف ہے فضل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فضل خاص ہوتا ہے، ایک فضل عام ہوتا ہے۔ فضل خاص صحابہ کے لیے ہے، اور اگر تم رسول کے طریقے پر چلو گے تو اللہ کا فضل تمہارے لیے عام۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل والا ہے مومنین کے اوپر۔ یہ ہے قرآن حکیم کا انداز بیان۔ خوبصورت بولتا ہے، نہیں کہاں سے بولتا ہے۔